إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، سورہ فاطر کی ایک آیت کریمہ آپ کے پاس رکھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا یہ اللہ رب العالمین سے تجارت کر رہے ہیں. جو لوگ یہ 3 کام کریں گے وہ اللہ رب العالمین سے اصل میں تجارت کر رہے ہیں، ایک ایسی تجارت جس میں کوئی گھاٹا نہیں. اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں کبھی چھپا کر کبھی دکھا کر کے خرچ کرتے ہیں. یرجون تجارۃ لن تبور، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ایسی تجارت کر رہے ہیں یا ایسی تجارت کی امید رکھ رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں. حاضرین، دنیا کی کوئی ایسی تجارت نہیں ہے یا دنیا کا کوئی ایسا بزنس نہیں ہے جس میں گھاٹا نہ ہو. نفع اور نقصان ہر تجارت کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے 3 کام کرنے والوں سے کہا کہ تم اللہ رب العالمین سے ایک ایسی تجارت کر رہے ہو جس میں کسی قسم کا گھاٹا نہیں، کوئی نقصان نہیں، صرف اس میں تمہارے لیے پروفٹ ہی پروفٹ ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی وہی بندے کرتے ہیں کام جن کو اللہ رب العالمین توفیق دیتا ہے. حاضرین، رمضان کے مہینے کا یہ پہلا جمعہ یقیناً ہم اور آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آیا ہوا ہے. رمضان کا یہ مہینہ رحمتوں کا، مغفرتوں کا، اللہ رب العالمین کی برکتوں کا یہ مہینہ ہے. اس میں ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین نے جو موقع دیے اس میں سے اللہ رب العالمین کو راضی کرتے ہوئے نیکیاں کثرت سے کرنے کی آدمی کو کوشش کرنی چاہیے. انہی نیکیوں کے راستوں میں سے ایک سب سے اہم راستہ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ رب العالمین کی کتاب کو پڑھنا ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کا رشتہ رمضان سے خاص رشتہ ہے، رمضان سے اس کا ایک خاص رشتہ ہے، خاص تعلق ہے. ہم اور آپ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس مہینے میں کثرت سے آدمی کو تلاوت کرنا چاہیے. سلف کے بارے میں آتا ہے کہ ہمارے سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ شعبان کے مہینہ آتے ہی قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے آپ کو ایسا مصروف رکھتے تھے کہ ہر طرح کے دروس بند کر دیے جاتے، تمام قسم کے بیانات کو بند کر دیے جاتے، حدیث کے جو حلقات ہوتے وہ بھی بند کر دیے جاتے، صرف اور صرف قرآن کے ہو کر رہ جایا کرتے تھے. اور کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو شعبان میں عادی بناتے ہیں قرآن کریم کے،
تاکہ رمضان میں پوری طرح سیٹ رہیں قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے، قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے، اس کے حقوق ادا کرنے کے لیے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ یہ شہر القرآن ہے، یہ رمضان کا مہینہ شہر القرآن ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو نازل کیا۔ حاضرین، آپ اگر دیکھیں تو قرآن کریم کے علاوہ جتنی بڑی کتابیں نازل ہوئیں سب کے سب رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سب سے عظیم کتاب بنا دی، اس لیے بھی ہمیں اس کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء میں سب سے عظیم انسان ہیں، اللہ رب العالمین نے ان پر نازل کیا، اور اس قرآن کو لے کر آنے والے فرشتے سب سے عظیم المرتبت فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کرتے تھے۔ سب سے عظیم فرشتے رئیس الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس مہینے میں نازل کی۔ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ رمضان کے مہینے میں آسمانی دنیا پر قرآن کریم کو نازل کیا۔ اس کے بعد جب جب ضرورت پڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی آیتیں ضرورت ہو سکتی تھیں اللہ تعالیٰ نے نازل کرتا رہا، یہاں تک کہ 23 سال میں 23 ایئرس میں اس قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی۔ قرآن کریم کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ۔ آپ ایک بات یاد رکھ کر جائیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کم سے کم وقت میں حاصل کریں تو اپنے آپ کو قرآن کا عادی بناؤ۔ سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ 10 دن میں ایک قرآن کریم ختم کرتے، 7 دنوں میں، 5 دنوں میں، 3 دن میں، اور جب آخری عشرہ آ جاتا تو 3 دن سے کم میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لیے قرآن کریم سے اپنے آپ کو جوڑنا، حقیقت میں ہم اور آپ کو اللہ رب العالمین ایک ایسی تجارت سے جوڑ رہا ہے، ایک ایسے بزنس سے مجھے اور آپ کو جوڑ رہا ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ رواہ الترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی فضیلت، جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے عام دنوں میں، جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اللہ رب العالمین ہر حرف کے بدلے میں اسے ایک ایک نیکی دیتا ہے، اور پھر وہ ایک نیکی اتنی طاقتور ہوتی ہے یا اتنی عظیم نیکی ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے 10 گنا بڑھا دیتا ہے، اس ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم یہ مت سمجھو کہ تم الف لام میم پڑھتے ہو تو یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف لام میم دراصل 3 حروف کا مجموعہ ہے، اس میں 3 ورڈز ہیں، الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ کوئی آدمی اگر الف لام میم پڑھتا ہے صرف تو اس نے الف میں الگ جو ہے ثواب پا لیا، لام میں الگ ثواب اس کو حاصل ہو گیا، اور میم پر الگ اللہ رب العالمین اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ ہر نیکی کو 10 نیکی بنا دیتا ہے اللہ رب العالمین، اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اسے کئی گنا بڑھا کر کے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنانا چاہیے۔ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہونی چاہیے، کثرت سے جس کا ذکر آدمی کرنا چاہیے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ حاضرین، قرآن کریم کی تلاوت ہمیں کیوں کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا، ہماری شفاعت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن اقرأ القرآن
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن کریم پڑھو، اس لیے کہ اس کا پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن یہ قرآن اللہ رب العالمین کے سامنے سفارش کرے گا، ریکمینڈ کرے گا، اللہ رب العالمین سے جھگڑے گا، اللہ رب العالمین سے بحث کرے گا، اللہ رب العالمین سے بات کرے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذکر کی۔ حاضرین، کل قیامت کے دن وہاں کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا، وہاں کوئی کسی کی شفاعت کرنے کے لیے نہیں آئے گا، یہاں تک کہ جو ملائکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے معزز ہوتے ہیں، جن سے صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں، اور ملائکہ میں بھی سب سے معزز جو فرشتے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے، ڈیٹیلز بیان کرتے ہوئے کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ کل قیامت کا دن وہ دن ہوگا جہاں اللہ رب العالمین کے نزدیک روح الامین جو جبرائیل علیہ السلام ہیں، تمام فرشتوں کے سردار، وہ بھی کھڑے ہوں گے اور دوسرے تمام فرشتے کھڑے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکے گا الا من اذن، اللہ رب العالمین جسے اجازت دے وہی اپنی زبان کھول سکے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے اللہ کے بندو، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے پہلے ہی پرمیشن دے دی اور کہا کہ دنیا میں جو مومن، جو مسلمان اس کی تلاوت کرے گا، اس کے حق میں کل قیامت کے دن وہ سفارش کر کے رہے گا۔ اسی لیے ہم اور آپ کو قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن پر عمل کرنا چاہیے، قرآن کی اس تبلیغ کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ حاضرین، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ یہ بات یاد رکھیں، اس دنیا میں سب سے عظیم انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ دنیا والے بہت سارے لوگوں کو اچھا ٹھہرا سکتے ہیں، دنیا والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مالدار ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے، کوئی کہتا ہے کہ خوبصورت ہو تو سب سے اچھے انسان ہو، کوئی کہتا ہے کہ اگر تم طاقتور ہو تو سب سے اچھے انسان ہو، کوئی کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس مرتبہ ہے، اگر تمہارے پاس کرسی ہے تو تم سب سے اچھے انسان ہو۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہتی ہے کہ جو قرآن کریم کو پڑھتا، سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس زمین پر سب سے عظیم انسان وہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس زمین پر تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہترین مسلمان، سب سے بہترین مومن وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ تو دنیا والے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ آپ کے پاس ڈگریاں ہیں تو آپ سب سے اچھے انسان ہیں، لیکن اسلام مجھ سے اور آپ سے کہتا ہے کہ اگر تم قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہو تو سب سے اچھے انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت نافع بن حارث رضی اللہ عنہ، جو مکہ کے ایک ذمہ دار مقرر کر دیے گئے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی اسفان نامی مقام پر۔ اسفان ایک علاقے کا نام ہے۔ اسفان نامی مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت نافع بن حارث رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ آپس میں بات ہوتے ہوتے حضرت نافع بن حارث نے کہا کہ تم نے فلاں علاقے کے مقام پر کس کو جو ہے امیر مقرر کیا ہے یا کس کو ذمہ دار بنایا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک ہمارا آزاد کردہ غلام تھا جس کا نام ابزی تھا، اس ابزی کو ہم نے اس کا امیر مقرر کر دیا ہے، اس کا ذمہ دار بنا دیا۔ تو حضرت نافع بن حارث نے کہا کہ غلام کو آپ نے امیر بنا دیا، غلام کو آپ نے جو ہے ذمہ دار بنا دیا ایک علاقے کا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا انہ یحفظ کتاب اللہ وانہ یعلم بالفرائض، سن لو کہ وہ ایسا انسان ہے، وہ ایسا غلام ہے کہ اسے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی حفاظت، یعنی یہ کہ اس نے اپنے سینے میں قرآن کریم کو بسا لیا، اور وہ علم میراث جسے وراثت کی
علم کہتے ہیں، وراثت کا علم کہتے ہیں، پراپرٹی کی تقسیم کا علم اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اسی لیے ہم نے ایک ایسے غلام کو اپنا امیر بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، وہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے۔ قرآن ہم اور آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہیں یاد رہنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، خبردار سن لو، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ قرآن ایسا کلام ہے، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس کا پڑھنے والا سب سے عظیم بن جاتا ہے، معزز بن جاتا ہے اللہ کی نظر میں بھی اور زمین والوں کی نظر میں بھی، چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی نچلا آدمی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کی نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کی وجہ سے، اس کتاب کو پڑھنے اور اس کو پڑھانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شخص کو عظیم مرتبہ عطا کرتا ہے۔ حاضرین، ایسے بے شمار فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی کہ جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے تو وہ دراصل فرشتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جو آدمی قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھتا ہے، تجوید سے پڑھتا ہے، قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ رب العالمین کے پاس عرش کو تھامے ہوئے سب سے معزز فرشتے ہیں، گویا وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ گویا اللہ رب العالمین کی جنت الفردوس میں وہ آدمی ہوگا جو زمین پر قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو آدمی قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اچھے انداز میں پڑھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا کل قیامت کے دن، اور اس زمین پر بھی وہ فرشتوں کے ساتھ گویا جی رہا ہے جو آدمی قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنے کی فکر کرتا ہے۔ اور جو آدمی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتے یا تھوڑا بہت جانتے ہیں، وہ یہ سمجھ کر قرآن کریم کو اٹھاتے نہیں کہ اگر میں اٹھاؤں گا، پڑھوں گا، غلطیاں ہوں گے تو اللہ رب العالمین میرے کھاتے میں گناہ لکھے گا، میرے رجسٹر میں گناہ لکھے گا۔ ایسی بات ہرگز نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بھی مرتبے کو بڑھاتے ہوئے کہا کہ جو آدمی کو پڑھنا نہیں آتا لیکن پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھنا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اگر اس نے اپنے اندر تڑپ رکھی ہوئی ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش کرنے کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یقرأ فیہ ویتتعتع بہ فلہ اجران۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قرآن کریم کو پڑھنا تو نہیں جانتا، پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے، کئی مرتبہ آگے جاتا ہے، پھر پیچھے آتا ہے، پھر پیچھے سے ملا کر پھر پڑھتا ہے، اس میں اس کی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ڈبل اجر دیا جائے گا، اسے دگنی نیکیاں اللہ رب العالمین دے گا۔ اور ایسے شخص کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے اس شخص کے مقابلے میں جو یہ سمجھ کر قرآن کریم کے قریب نہیں جانتا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا یا مجھ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، اس کے مقابلے میں وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا محبوب ہے جو اس کو پڑھنا نہیں آتا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ حاضرین، پڑھنے کی کوشش آدمی کو کرنا چاہیے، یہی اس کی نجات کا باعث ہے۔ نجات کا باعث حقیقت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں جانے کے بعد آدمی سے 3 سوالات ہوں گے، 3 سوالات جو ہوں گے ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے، ہر بچہ جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اس کے بعد 4تھا سوال بھی تم سے کیا جائے گا۔ 4تھا سوال تم سے کیا کیا جائے گا؟ یہ کہا جائے گا کہ تم نے یہ علم کہاں سے حاصل کیا، تم نے یہ علم یعنی یہ کہ من ربک ما دینک من نبیک کا یہ جواب تم نے کیسے حاصل کیا؟ تو وہ کہے گا کہ میں قرآن کریم کو پڑھا کرتا تھا، اسے سمجھا کرتا تھا، اس سے میں نے علم حاصل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے کہ تمہارے لیے مبارک ہو، تم نے بالکل صحیح جواب دیا ہے۔ یہ 4تھا سوال بھی ایک آدمی سے ہوگا، اس لیے ہر آدمی کو قرآن کریم کے پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین، جو آدمی قرآن کریم کو مسجد میں آ کر پڑھتا ہے اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے
کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر لوٹے، وہاں جا کر دیکھے کہ اس کے گھر کے سامنے 3 اونٹنیاں کھڑی ہیں جو حاملہ ہیں، موٹی تازی ہیں، بڑی قیمتی اونٹنیاں ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، ہم میں سے کون اس کو پسند نہیں کرے گا؟ ہم میں سے ہر آدمی اس کو چاہتا ہے کہ ایسی چیز ملے اسے مال غنیمت کے طور پر، ایسا انعام، ایسا تحفہ، ایسا گفٹ اسے ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو سن لو، جاؤ جا کر مسجد میں اگر تم اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز میں 3 آیتیں پڑھو، اللہ رب العالمین تمہیں ان 3 اونٹ سے زیادہ بہتر چیز عطا کرے گا۔ یعنی ایک آدمی ایسی 3 بہترین اونٹنیاں اللہ کے راہ میں صدقہ کر کے جتنا ثواب حاصل کرتا ہے، ایک آدمی اگر کھڑے ہو کر کے نفل نماز میں، فرض نماز میں، جس نماز میں بھی سنت نماز میں کھڑے ہو کر 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 3 بہترین اونٹنیوں سے بہت بہتر ہے۔ یعنی اس سے زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو آدمی مسجد میں آ کر نماز میں کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا جو آدمی جتنی زیادہ آیتیں تلاوت کرے گا اس کے لیے اتنی اونٹنیوں سے زیادہ بہتر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرے گا۔ حاضرین، اسی طرح جو آدمی قرآن کریم کو مسجد میں آ کر بیٹھ کر پڑھتا ہے، گھر میں پڑھنے سے کتنا بہتر ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح مسلم کی روایت میں فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کرتا ہے تو کیا تمہیں میں اس کی خوشخبری نہ سناؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا جو آدمی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتا ہے اس کے لیے میں کیا خوشخبری ہے، اس کو نہ سناؤں؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے نبی ضرور سنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کریم میں سے 2 آیتیں پڑھتا ہے یا 2 آیتیں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے تفسیر ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 2 اونٹنیوں سے بڑھ کر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 3 آیتیں پڑھے گا اسے 3 اونٹنیوں کا ثواب، جو آدمی 4 آیتیں پڑھے گا اسے 4 اونٹنیوں کا ثواب، اور جو آدمی اس سے زیادہ پڑھے گا، جو آدمی جتنا زیادہ اونٹنیوں کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے اسے اتنی مرتبہ اتنی زیادہ قرآن کریم کو مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ یہ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنے کی قرآن کریم کا یہ ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ اور مساجد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہاں صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی، یہاں کوئی دنیا کی باتیں نہیں کی جائیں گی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین جگہیں اس زمین پر مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہیں بازار ہیں۔ آدمی کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت مسجد میں آئے تو کھڑے ہو کر ہی صحیح 2 منٹ آپ کے پاس ہیں، بجائے ادھر ادھر دیکھنے کے، بجائے ادھر ادھر باتیں کرنے کے، آدمی کو قرآن کریم اٹھانا چاہیے اور پھر اس سے 1 آدھ آیتیں ضرور آدمی کو پڑھنا چاہیے۔ اتنا نہیں تو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ ہونا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں تو کم از کم آدمی کو جو زبانی یاد ہیں اس کو آدمی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں بڑا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے، بتایا ہے۔ حاضرین، اسی طرح کوئی آدمی قرآن کریم کو پڑھنا نہیں جانتا یا قرآن کریم پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے، اسے قرآن کریم کو سننے کی کوشش کرنی چاہیے، اسے قرآن کریم کو سنتے رہنا چاہیے۔ اس پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کے برابر ثواب قرار دیا ہے۔ کوئی آدمی قرآن کریم کو سننے کی کوشش کرتا ہے، سنتا ہے، غور سے سننا چاہیے، ایسا نہیں کہ باتیں بھی کر رہا ہے، موبائل بھی چلا رہا ہے، قرآن بھی سن رہا ہے، ایسا نہیں ہونی چاہیے، یہ قرآن کی بے ادبی ہوگی۔ قرآن کریم کو سننا، قرآن کریم کو پڑھنے کے برابر ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کر کہا اقرأ علی القرآن، اے عبداللہ ابن مسعود میرے سامنے قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھ کر سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا اللہ کے نبی آپ پر قرآن کریم نازل ہوتا ہے اور آپ کے سامنے مجھ جیسا آدمی قرآن کریم پڑھ کر سنائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دوسروں سے قرآن کریم سنوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ النساء پڑھنا شروع کیا۔
یہاں تک کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت پر جیسے ہی پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حسبک، رک جاؤ، اس سے زیادہ اب میرے اندر سننے کی طاقت نہیں۔ گویا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں، زار و قطار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوں بہ رہے ہیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو یہ بتایا کہ جب قرآن کریم پڑھنے کا دل نہ کرے، یعنی یہ کہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اگر تم تھک جاؤ یا قرآن کریم پڑھنا اگر تم نہیں جانتے ہو تو سیکھنے کے لیے آدمی سننے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، اس سے بھی اللہ رب العالمین نے ثواب رکھا ہے۔ حاضرین، جو آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے، جب پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ رب العالمین کے خاص فرشتے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں اس قرآن کریم کو سننے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سورہ کہف پڑھنا شروع کیا بیٹھ کر، ہم نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا تھوڑی دور میں رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا کہ اچانک ایک بادل آیا اور یہ بادل اس کے اطراف منڈلانے لگا، اس کے اطراف گھومنے لگا۔ حضرت برا کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا بدک رہا ہے، ڈر سے، خوف سے ڈرنے لگا اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنی جگہ پر قائم نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلک السکینہ تنزلت تلک السکینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دراصل جو آدمی بھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اس کے اطراف اللہ رب العالمین کے فرشتے اترتے ہیں جو قرآن کریم کو سننے کے لیے اترتے ہیں۔ گویا قرآن کریم پڑھنے والا اللہ رب العالمین کے خاص فرشتوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اسی لیے قرآن کریم کو پڑھنے کی اپنے اندر عادت ڈالنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بے شمار فضیلتیں ذکر کی ہیں، جن میں سے تقریباً میں نے 10 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بقیہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے کثرت سے اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے رمضان مبارک کے جو کچھ دن گزرے ہوئے ہیں اس میں کی گئی عبادتوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے، جو کچھ ہم سے لغزشیں ہو گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی حقیقت کو سمجھنے، اس کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے جو بھی ہمارے رشتہ دار، دوست و احباب، والدین، جو بھی جن کے بھی رشتہ دار اس دنیا سے چل بسے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ داروں کی دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرمائے۔ جو حضرات بھی عمرے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حج کا ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو آدمی عمرہ کرے گا رمضان کے مہینے میں، اللہ رب العالمین اسے حج کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، یا پھر میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اسے اللہ رب العالمین فضیلت عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین جتنے بھی مسلمان وہاں پہنچے ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ عبادت کرنے اور انہیں صحیح سلامتی کے ساتھ اللہ رب العالمین انہیں گھر واپس لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ اللہ رب العالمین عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت میں دعاؤں کو اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں عبادت کے صحیح طریقے کو جان کر اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں توحید پر جینے مرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں مرد و خواتین، بچے، انہیں جو بھی جس قسم کی بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، ان کے مشکلات کو ختم فرما۔ انہیں جو بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرما۔ جو بھی اپنے گھروں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرما۔ جو بھی ہاسپٹلس وغیرہ میں ایڈمٹ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرما۔ ان کی جو عبادتیں چھوٹ رہی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر ثواب انہیں عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ان کے دواؤں میں اثر عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کر کے اس کی تیری عبادت کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی مغفرت فرما اللہ رب العالمین، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما۔ امین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔